کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین و منی و شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ ہمیں اس لازوال اور عظیم الشان قربانی کی یاد دلاتا ہے جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے خاندان اور جان نثار ساتھیوں نے دی، اور محققین اسے آیا اسلام کا درجہ دیتے ہیں۔ حق و باطل کے اس مارکے میں یزیدی اور طاغوتی قوتوں کو شکست فاش ہوئی، اور تاریخ گواہ ہے کہ اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود واقعہ کربلا اور پیغام حسین کی اہمیت میں کسی طور پر بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی، بلکہ ہر گزرتے سال کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کی اس خصوصی نشست میں ہم اس عظیم الشان قربانی، واقعہ کربلا اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ایک علمی نشست کریں گے، اور مجھے بہت خوشی ہے اینڈ آئی ایم آنرڈ کہ مجھے اس نشست میں جوائن کر رہے ہیں، شریک گفتگو ہیں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب۔ بہت شکریہ پیر صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ہماری آج کی دوسری مہمان شخصیت معروف عالم دین ہے اور شیعہ علماء کونسل کے سیکرٹری جنرل ہیں علامہ عارف الواحدی صاحب۔ عارف صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی گوناگون مصروفیت کے باوجود آپ پی ٹی وی آئے اور ہمارے ساتھ نشست کر رہے ہیں۔ پیر صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ پی ٹی وی کے ناظرین کو ضرور بتائیے گا واقعہ کربلا 61 ہجری کو یہ واقعہ ہوا، اور آج ہم اتنی صدیاں اس کو گزر گئیں، اس کی ہر سال ہم یاد تازہ کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی کس طرح اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہے واقعہ کربلا اور پیغام حسین سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں واقعہ کربلا ایک بہت عام فہم مضمون اور عنوان ہے، اور خانواد نبوت کے ساتھ جو روز اول سے اسلام کے ابتدا سے صحابہ کرام کی عہد سے جو وابستگی ہے لوگوں کی، یہ اس وابستگی کی تجدید کرتی ہے، اور خانواد نبوت کے ساتھ اور ذات اور شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارے ایک عہد ہے، اس عہد کی تجدید اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس کی ہمارے واعظین، ذاکرین، علماء کرام جب تفاصیل بیان کرتے ہیں، میں تو خود بہت جگہوں پہ تقریر کے لیے بھی جاتا ہوں، خطاب کے لیے بھی جاتا ہوں، لیکن مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کربلا کے جو واقعات ہیں اور جو مظالم ہے خانواد نبوت پہ، اس کا میرے میں مجال نہیں ہے اس کو بیان کر سکوں، اور کہیں پہ بھی اس مظالم کی اس طرح کی نوعیت میرے خیال میں تاریخ میں کہیں آپ کو نہیں ملتی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امام علی مقام کی جو قربانی ہے، اس قربانی کی بھی کوئی مثال نہیں، کہیں مثال نہیں۔ بلا شبہ ایک بندہ نکلتا ہے، امن کے لیے نکلتا ہے، صلح جوئی کے لیے نکلتا ہے، جنگ کے لیے نہیں نکلتا، اقتدار کے لیے نہیں نکلتا، اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے خانوادہ کو، سب کچھ کو لٹا دیتا ہے۔ اس طرح کی مثال کہیں پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ صرف اسلام سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے، میں نے بڑے غیر مسلم لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ اسلام سے ریلیٹڈ ہے، اور اسلام سے تو اتنا ریلیٹڈ ہے کہ جب امام علی مقام نکلتے ہیں مدینہ شریف سے، اگر وہ اقتدار کی ان کی خواہش ہوتی تو مدینہ منورہ میں وہ جو درباروں کے جانشین ہوتے ہیں، دربار نبوت کے جانشین تو وہی تھے، مدینے کے بچے بڑے آپ کے ماتا ہاتھ اور پاؤں چومتے تھے، تو اس سے بڑی عزت تو کہیں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے،
جب مکہ جاتے ہیں تو مکہ میں حج کا موقع ہے، فریضہ حج کا، یا اگر نفلی حج بھی ہے تو حج کا ایک عبادت کا ایک الگ موقع ہے، لیکن اس کو بھی چھوڑ کے نکلتے ہیں، اس لیے کہ اس کے خیال میں یہ کربلا اور عراق اور کوفہ پہنچنا اس کے لیے اہم تھا، اور اس کی اہمیت یہ تھی کہ تاریخ رقم ہونی تھی۔ جتنی بھی جرت کی، شجاعت کی، استقامت کی، استقلال کی، حریت کی مثالیں ہیں، یہ سب پرتو ہے امام حسین کے اس بالکل آپ بالکل صحیح فرمایا، اور انہوں نے ایک طرح سے ایک مثال قائم کی، ایک مثال اور قائم اس کی۔ قابل تقلید مثال پر بہت سی شخصیت جن اور کا آپ اگر نے ذکر کیا کوئی اور کرتا تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی نواسہ رسول رسول کی وجہ۔ کرتا ہے، فاطمہ کا لال کرتا ہے، علی کا بیٹا کرتا ہے، تو پھر تو کوئی بات ہوئی نا۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا آپ بھی اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، اتنے عام پروگرام میں آپ نے بلایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کا جو مقام خود حضور اکرم کی زبان سے بیان ہوا ہے، یہ ایسی چیز ہے امام حسین کا مقام جس کو دنیا کا کوئی مسلک، ہمارے چاروں مسلک جو ان میں کوئی بھی انکار نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کر میں عرض کروں کہ امام حسین نے جو عظیم قربانی دی، دنیا کا ہر باشرف انسان، خواہ وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، دنیا کا ہر غیرت مند اور حریت پسند انسان وہ جب حسین کی قربانی کو دیکھتا ہے میدان کربلا میں، اس ظلم و جبر کے مقابلے میں یہ کہنا کہ مثلی لا یبایع مثلا، قیامت تک کا فارمولہ دے رہے ہیں کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی قیامت تک بیعت نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف امام علیہ السلام کا نکلنا اور دنیا کو اعلان کرنا کہ ایسا جب حاکم ہو تم آرام سے نہیں بیٹھو، اور ایسے حاکم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جو اس حد تک ظلم اور جبر کر رہا ہے اور عوام کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے اور اسلام کے ساتھ، انسانی اقدار کے ساتھ ایک کھلواڑ کر رہا ہے۔ جس وقت مدینے سے نکلتے ہیں کیا خوبصورت جملے ہیں کہ انی لم اخرج، چونکہ لوگوں نے، امام حسین کو پتہ تھا کہ بعد میں تاریخ میں لوگ آئیں گے جو میرے اس قیام کو، میرے اس نکلنے کو، میری اس قربانی کو مختلف رنگ دیں گے، جیسے کہا گیا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی جناب، وہ ایک گمراہ کن پروپیگنڈا یہ بھی ہے، امام کے ہدف کو پاور پالیٹکس سے جوڑ کرنے کی کوشش تھی۔ تو امام نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدہ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد المصطفیٰ، میں کوئی ظالم بن کے، کوئی جابر بن کے، کوئی ناانصاف بن کے، کوئی بغاوت کرنے والا، کوئی شرارت کرنے کے لیے، کوئی فساد کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس یزید کی حکومت میں امت مصطفیٰ میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ وہ جو حضور اکرم نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کر ان کے اوپر اجگیاں پھینکی گئی، اور کتنا اس مشن میں رسول اکرم نے 23 سال محنت کی، اس کو برباد کر رہا تھا یزید، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں، امت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ اور امام حسین یہ بھی جیسے پیر صاحب نے فرمایا ہے، یہ حسین کا مقام تھا۔ مدینہ میں زہر بھرے ہوئے تھے، باقی بھی صحابہ کرام تھے جو امام حسین کی بہت قدردان تھے، ساتھی رسول اکرم کے اور اہل بیت، لیکن انہوں نے کسی کو ساتھ نہیں لیا، خود نکلے اور انہیں پتہ تھا۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ شب عاشور سب کو بلا کے چراغ گل کر دیے اور کہا کہ یہ میں نے قربانی دینی ہے، اور جو یہ میری ذمہ داری ہے، تم جانا چاہتے ہو اپنی جان بچا کے چلے جاؤ۔ تو اس اپنے عزم پہ، اس مقصد پہ اس حد تک ڈٹے ہوئے، اور اتنا ان کو یقین تھا کہ جب بندھے ہوئے احرام توڑے نا مکے سے نکلے، تو ان کے بھائی حضرت محمد حنفیہ علی کے بیٹے آئے اور کہا حضور نہ جاؤ، کوفہ والوں نے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی، آپ کے بھائی سے وفا نہیں کی، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو ایک جملہ فرمایا کہ بھائی محمد، اللہ کا دین خطرے میں ہے اور اللہ قربانی مانگ رہا ہے۔ آگے جملہ ہے ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قتل ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا پھر ان رسول کی نواسیوں کو، زینب ام کلثوم اور ان بچیوں کو نہ لے جاؤ۔ فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے دین تب بچ سکتا ہے جب میرے قتل کے بعد زینب قیدی بن کے جائے اور کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ پیغام پہنچائے، اور وہی کچھ ہوا۔ اللہ کا شکر ہے آج 1400 سال سے، میں کہتا ہوں ہر کسی کا اپنا انداز ہے نا
امام حسین کسی ایک مسلک کی ملکیت نہیں ہے یہ یا کسی مسالے سے ایک بڑھ طبقہ کر ہے۔ فکر کی ملکیت نہیں ہے۔ امام حسین رول ماڈل ہے دنیا کے ہر غیرت مند اور حریت پسند انسان کا۔ ہر کوئی امام حسین کی یاد مناتا ہے، جہاں جس انداز میں ہم لوگ مثلا عزاداری مناتے ہیں، دیوبند مکتب کے، بریلوی مکتب کے اور اہل حدیث کے، وہ اپنے اپنی مسجدوں میں پروگرام ذکر حسین اب عاشورہ آ رہا ہے نا، 2 دن 9ویں اور 10ویں کو ہر جگہ پروگرام ہوں گے اور ذکر ہوگا۔ کیوں؟ اصل مسئلہ یہ ہے جیسے مرحوم چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، اس تصور اور اس ہدف اور اس مقصد پہ سب متفق ہیں کہ امام حسین کی اگر یہ عظیم قربانی نہ ہوتی شاید ہمارے ہاں آج مسجدوں میں اذانیں نہ ہوتی۔ یزید جو مشن لے کے چلا تھا وہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا تھا، امام حسین نے اسے بچایا۔ بہت خوب، بہت اچھا آپ نے احاطہ کیا۔ پیر صاحب، کیا ہم جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اوصاف تھے، ایک عام آدمی میرے جیسا اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ امپلیمنٹ کرے تو وہ کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ دیکھیں، انہوں نے جو اخلاقی جرت دکھائی ہے، جو عظیمت دکھائی ہے، جو استقامت دکھائی ہے، اور جو آخری وقت تک اس چیز کو ہم مس کر رہے ہیں، انہوں نے آخری وقت تک، شب عاشور تک یہ کوشش کی کہ جنگ و جدل سے بچا جائے۔ آخری وقت تک یہ پیغام دینے کی اور پہنچانے کی یزید تک اور اس کی گورنر تک یہ کوشش کی کہ میرا جو فریضہ تھا میں کر چکا ہوں، جو اعلان کرنا تھا وہ میں کر چکا ہوں، جو علم بلند کرنا تھا وہ کر چکا ہوں۔ اب اگر مجھے آپ محفوظ راستہ دیتے ہیں، میرا کام ہو گیا، میں واپس مدینہ شریف جو ہے پہنچ جاؤں، آخری وقت تک کوشش جی ہاں۔ یہ جو امام حسین کا، اب اللہ تعالیٰ نے تقدیر نے لکھا تھا کہ آپ اس طرح کے واقعات مظلوم ہوں گے اور طریقے ایک سے مثال سارا قائم ہوگی۔ واقعات وہ ہو گئے، لیکن آپ کے اخلاق حسنہ، اخلاق جمیلہ، اور جس طرح وہ کوشش کر رہے تھے اس امت کو بنیاد پر، اصل بنیاد جو تھی خلافت راشدہ کا نظام تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلافت علی منہاج النبوت وہ تھا، وہ سسٹم تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے شکل میں قائم کرنا تھا، جس کو یزید کا فسق و فجور اور دین سے روگردانی اس کو ختم کر رہی تھی، وہ اس پہ قائم کرنے کی آپ کی سیرت کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو واپس اپنی اصل کی طرف لانے کی کوشش فرما رہے تھے۔ اور دوسری جو بات جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ امام عالی مقام جو ہیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں، کسی ایک فرقے کے نہیں ہے، کسی ایک جماعت کے نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے اور بلکہ انسانیت کے ہیں۔ وہ انسانیت کے پیشرو ہے، وہ انسانیت کے رہنمائے، اور تمام انسانیت آخری عہد تک جو ہے حضرت امام سے جو حریت کا جذبہ ہے، جو استقامت کا جذبہ ہے، جو اخلاقی برتری کا جذبہ ہے، یہ آپ سے یہ وہ حاصل کرتی رہیں گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک چیز کہ اہل سنت میں نے کہیں پڑھا ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں، محبوب الہی جس کو کہتے ہیں، ہندوستان کے سرزمین پہ چشتیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم سب کے بزرگ ہیں۔ تو ان کو جب بادشاہ وقت نے غالباً علاء الدین خلجی تھا، اس کو کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو جواب میں آپ نے کہا کہ عقیدت اور محبت تمام، اس میں شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں۔ تو اس نے کہا جواب میں کہ جس دن اقتدار والوں نے ہمارے حسین کو شہید کیا ہے، پھر اقتدار والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اتنی وابستگی، اور ہمارے سلسلہ نقش بندی کے تصوف کے بہت بڑے شیخ اور بزرگ گزرے ہیں، بایزید بستامی، اس کا کنیت تھا بایزید، اسے کوئی پکارتا کہ یا تو تیفور اس کا اپنا نام تھا، تیفور ابن عیسیٰ، نام سے پکارتا تو وہ جواب دیتا، اگر بایزید سے پوچھتا تو وہ کہتا با حسین، وہ جواب کہتا کہ با حسین، میں حسین والا ہوں، یزید والا۔ تو الحمدللہ قیامت تک جو یزید والے ہیں نا، ان کی صف علیحدہ ہے اور رسوائیوں والا صف ہے، ہم سب با حسین ہیں۔ علامہ صاحب، میں جو سوال میں نے پیر صاحب کے لیے کہا تھا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ذکر کی محافل ہوتی ہیں، عزاداری ہوتی ہے، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، ایک عام آدمی اپنی عملی زندگی میں
صرف 10 دن یا پورا محرم حرام کا مہینہ صرف میں کہنے چاہ رہا ہوں گفتار کی غازی نہ بنے، عمل سے بھی ثابت کریں، اس کے لیے آپ کیا لوگوں کو نصیحت کریں گے، کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ آج کروں کہ پیر صاحب کے ایک جملہ مجھے یاد ہے، مختلف کانفرنس سے ہوتی ہیں نا، ان کا ایک خطاب بہت زیادہ دوستوں کو پسند آیا۔ ان نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ کربلا کے واقعے کے بعد اور امام حسین کی شہادت کے بعد دنیا میں اور کوئی مسلک نہیں بچا، دو ہی مسلک ہیں، یا حسینی مسلک ہے یا یزیدی مسلک ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یزیدی مسلک پہ کوئی نہیں ہوگا پاکستان میں، ہماری دعا ہے نہ ہو انشاءاللہ۔ وہ جو حسینی مسلک ہے، اس کے جو اصول ہیں، اس کے جو طریقہ کار ہے، میں اس میں ہمارے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں امام حسین یزید کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور مقابلے میں جس وقت کوفہ جا رہے تھے، میں ایک اخلاقی پہلو بتا رہا ہوں، پھر ایک عبادی پہلو بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں ضروری ہے، وہ بھی عرض کروں گا۔ جا رہے ہیں کوفہ اور راستے میں ہور کا لشکر آ جاتا ہے، ہور کا لشکر انہیں روکتا ہے کہ نہیں آپ کوفہ نہیں جا سکتے، تو امام حسین کا رخ کربلا کی طرف مڑ جاتا ہے، اور وہاں پڑاؤ دونوں لشکروں کا ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے، تو ہور کا جو لشکر ہے اس کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ اب دشمن ہے نا، تو امام حسین کے بعض ساتھی تو جذباتی تھے کہ نہیں انہیں پانی نہیں دینا، لیکن امام حسین نے کیا کیا، کتنا بڑا ہی اخلاقیات، پاک مصطفیٰ کے اخلاقیات کے وارث نواسہ رسول، انہوں نے کہا نہیں، جتنے مشکیزیں ہیں کھولو، ان سب کو دشمن کے لشکر کو پانی پلاؤ، اور پانی پلانے کے بعد جب پانی ختم ہوا نا، ان کے سپاہیوں نے پی لیا، کہا وہاں برتن ہیں بڑے وہ رکھو، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ۔ تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ امام حسین نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ دشمنی ہے نا، لیکن وہ اگر مشکل ٹائم پہ ہے تو انسانی اقدار کو زندہ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اخلاقی طور پر آپ دشمن کی بھی جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں وہاں جس وقت نماز کا ٹائم ہوا تو نماز امام حسین کی جماعت کھڑی ہو گئی امام کی اقتداء میں، تو ہور نے بھی اپنے لشکر کہا کہ کھڑے کیوں ہو، تم بھی اگر پاک مصطفیٰ کو مانتے ہو تو آؤ، میرا حکم ہے۔ کچھ نہ کچھ اس میں وہ غیرت تھی ابھی تک، اور بعد میں عاشور کے دن وہ واپس بھی آ گیا، تو اس نے کہا کہ کھڑے کیوں ہو، نواسہ رسول جماعت کرا رہا ہے، آپ بھی کھڑے ہو جو۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ حضور اکرم کے دور میں کوئی مسلک نہیں تھا، خلفائے راشدین کے دور میں کوئی مسلک نہیں تھا، ہم سب مسلمان تھے۔ اب جو مسجدیں الگ الگ بنی ہوئی ہیں، میں تو جاتا ہوں، جب بھی سفر کرتا ہوں راستے میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے، رک جاتے ہیں ہم، جو بھی پیش نماز شیعہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور میں نے دیکھا ہے کہ دیوبندی جو کٹر قسم کے ہیں ان کے پیچھے جب کھڑا ہو گیا تو انہوں نے بعد میں دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں، انہیں ہمیں گلے لگایا۔ یہ جو محبت ہوتی ہے اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو وہ فروغ نہیں دیتے، اور ایک متنازع چیزوں کو میں سمجھتا ہوں اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، مشترکات کو نہیں دیتے۔ حکمرانوں کی بھی، ہمارے علماء کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ایسے عناصر کو امام حسین نے فرمایا تھا نا، ارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، ضرورت ہے انہیں امر بالمعروف کرنے کی اور نہی عن المنکر۔ منکر میں سب سے بڑا تفرقہ ڈالنا اور فرقہ واریت اور انتشار امت کے درمیان پھیلانا ہے، اس سے بڑا منکر اور کیا ہے؟ تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکیں، اور وہ درس جو پاک رسول نے، اللہ کے حبیب نے، ان کی اہل بیت نے، ان کے صحابہ کرام نے ہمیں محبت، اخلاقیات اور مل جل کر زندگی معاشرے میں بسر کرنی، بہت سی مثالیں ہیں، میں اب ٹائم کم ہے، اس کے مطابق ہم اگر آگے بڑھیں گے، میں سمجھتا ہوں اسلام بھی سربلند ہوگا، پاکستان استحکام کی بلندی پہ پہنچے گا۔ پیر صاحب آپ کے پاس تو ماشاءاللہ وزارت ہے، اور ظاہر بات ہے بین المذاہب ہمانگی، ہم اوورال بھی بات کرتے ہیں، لیکن بین المسالک ہمانگی کے لیے بھی حضرت امام حسین کے پیغام کو مثال بنایا جائے، اور جیسے انہوں نے کہا بہت اچھی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، علامہ صاحب نے کہا کہ جہاں بھی انہیں کہیں نماز کے لیے رکنا ہوتا ہے اور کوئی مسجد ہو تو یہ تفریق نہیں کرتے کہ یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے یا اہل تشیعوں کی ہے، جا کے نماز پڑھ لیتے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 1.5 انچ کی اپنی مسجد بنائی ہوئی ہے اور اختلافات کو ہوا دیں۔ دیکھیں بدقسمتی سے وہ ہستی یا وہ وقت عاشور کا یا محرم الحرام، یہ ایسا وقت ہونا چاہیے تھا جو اجتماعیت کا اس میں ثبوت ہوتا ہے، اتفاق کا ہو، اتحاد کا۔ اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو، علماء کرام دونوں مسالک کو یہ کہتا ہوں کہ آپ انہی دنوں جو ہے ڈی سی کو، کمشنر کو، انٹیریئر منسٹر کو، ریلیجس افیئر منسٹر کو فکر ہو، ہماری دوڑیں لگ جاتی ہیں کیونکہ فساد ان دنوں میں نہ ہو، بجائے اس کے کہ اس میں اس چیز کا خدشہ ہی نہ ہوتا، اور بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کو کہہ دے کہ ہم ان کو نصیحت کرتے، وہ لوگ ہمیں نصیحت کرتے دے کہ امن ہونا چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بدقسمتی سے امام حسین کی ہستی جو ہے وہ تو مرکزیت اور اتحاد کا نام ہے،
ہم نے یہ انہوں نے نماز، ہم نے بھی بہت سارے نماز پڑھے ہیں. ایک دفعہ جمعہ کا دن آیا تہران میں، اچھا تو مجھے پروٹوکول والوں نے کہا کہ آپ نے جمعہ کدھر پڑھنا ہے، ادھر سنیوں کی بھی جگہ ہیں جہاں آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا سب سے بڑا جمعہ کدھر ہوتا اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا تہران یونیورسٹی میں ہوتا ہے. اچھا میں نے کہا میں ادھر پڑھوں گا. زبردست. تو میں نے وہ جمعہ وہاں پہ تہران یونیورسٹی میں پڑھا، اور اس کا ایک الگ انداز اور الگ ایک ذوق تھا. ایران کا کونسل جنرل تھا پشاور میں، جی وہ جمعہ کا نماز عباس علی عبداللہ غالباً اس کا نام تھا. وہ جمعے کے نماز میرے اقتداء میں حیات آباد میں نماز پڑھاتا تھا، وہ آتا تھا. تو اس وقت سیکورٹی کے بڑے سنی شیعہ اور ایرانیوں کو تو خاص کر ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کی وجہ سے مجھے بڑی فکر ہوتی ہے کہ کچھ ہو نہ جائے. تو آپ اپنے سفارت خانہ میں زور پڑے جمعہ پڑھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ادھر جب میں آتا ہوں تو آپ جو خطبہ پڑھاتے ہیں اس میں تم خطبہ میں خلفائے راشدین، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ کا نام لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وَعَلَى الْإِمَامَيْنِ الْهُمَامَيْنِ السَّيِّدَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ ابی محمد الحسن و ابی عبداللہ الحسین وعلی امہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا. تو کہتے کہ یہ کمبینیشن، یہ بھی اور یہ بھی، پنجتن پاک بھی اور چاریار بھی، یہ صرف آپ کے ہاں ملتا ہے، کہیں اور نہیں ملتا ہے. اس کے لیے وہ نماز پڑھ یہ چیز جو ہے، یہ جذبہ کے خلفائے راشدین کے احترام اور وقار کا بھی، اور ائمہ اہل بیت کے احترام اور وقار کا بھی. میں پچھلے سال عراق گیا تھا، تو ادھر مجھے ایک دوست تھے جو مجھے اسکواڈ اور پروٹوکول کر رہے تھے. جی تو اس نے کہا کہ کہاں پہ جائیں گے؟ تو میں نے اسے کہا کہ ادھر بغداد میں دجلہ کے اس طرف کاظمیہ ہے، اس طرف اعظمیہ ہے. کاظمیہ امام موسیٰ کاظم کا مزار ہے. تو میں نے کہا کہ میں پہلے امام موسیٰ کاظم جاؤں گا، اور پھر وہ اہل تشیع کے امام سمجھو کہ ہمارے بھی امام ہیں، اور دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہ بھی ہمارے امام ہیں. میں نے کہا میں دونوں اماموں کے ہاں ہم حاضری دیں گے. تو یہ جو تصور ہے نا تمام اکابر کی اہل بیت اطہار کی عزت و تکریم صحابہ کرنا، کی یہ عزت و تکریم اس رستے پہ، اور یہ اہل بیت کے اصول سے ملتا ہے، اہل بیت کی زندگی اور حیات سے ملتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی اور حیات سے ملتا ہے. جس طریقے سے وہ ملتے تھے اہل بیت اطہار کو، جس طرح وہ احترام کرتے تھے. تو اس طرف کوئی اگر ہم تحقیق کرے، مطالعہ کرے اور کوئی سمجھداری کا مظاہرہ کرے، اور میں تو کہوں گا کہ ہم جو کربلا کے واقعات بیان کرتے ہیں اس میں یہ بھی ضرور یہ اس لیسن کو بھی ڈالنا چاہیے. علامہ صاحب میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، یہی سبق اس میں ذاکرین جو ہیں، جو علماء ہیں، دینا ضروری ہے. اور دوسرا ہے کہ کربلا کا جب واقعات ہم بیان کرتے تو یہ بھی بتائیں کہ اس کربلا کے میدان پہ شہادت سے پہلے امام علی مقام کی آخری عبادت کیا تھی، سجدہ اور نماز. وہاں پہ بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑا. اور جو عاشور کی رات کربلا کے خیموں، اہل بیت کے خیموں سے جو آواز آ رہی تھی، وہ تلاوت کلام پاک کیا. کلام پاک اور نماز سے جو تعلق ہے مومن کا، ہم نے تو اس تعلق کو جوڑا ہے. پھر دعوے کرتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے. محبت کہاں ہے؟ کہاں رہ جاتی ہے؟ عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کیا آپ نے صحیح کہا. بالکل میں چاہوں گا تھوڑا سا اس حوالے سے بھی، چونکہ ہم نے دور حاضر کا کہا تھا مظلومیت کی نشانی بنے اور صبر و استقامت کا استعارہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. کشمیر کی جو صورتحال ہے علامہ صاحب، فلسطین کی جو پیش دنوں صورتحال بنی، وہاں کے لوگوں کو کیا آپ پیغام دیں گے؟ واقعہ کربلا ان کے لیے کیا پیغام یا کیا سبق ہے ان کے لیے؟ کیونکہ وہ بھی انفارچونیٹلی بہت عرصے سے درندگی کا شکار ہیں، چاہے وہ اسرائیلی حکومت ہو یا بھارتی حکومت ہو. میں جس طرح اپنے کشمیری بھائیوں پہ انڈیا بھارت کی جو ظلم و ستم کی داستان ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی. جیسے پیر صاحب کہہ رہے ہیں کربلا کے واقعات میں بیان نہیں کر سکتا. جس وقت ہم دیکھتے ہیں کشمیری بھائیوں، وہ بہنوں، ہماری بیٹیاں، مائیں وہاں جس ظلم و تشدد کا شکار ہیں کہ وہ ملعون ان کی چادریں کھینچ کر، کربلا میں بھی چادریں کھینچی گئیں نا، رسول کی نواسیوں کی چادریں نیزے کی انیوں کے ساتھ خریدی گئیں، یہاں کھینچی گئی. یہاں کیا ہے کہ جناب وہ رائفلیں ہاتھ میں ہوتی ہیں ان یزیدیوں کے،
اور آ کر جو مستورات ہیں بیچاری پردے میں ہیں، چادریں میں ہیں، وہ رائفلوں کی گن کے ساتھ وہ ہٹا کر انہیں کھینچ کر زمین پر گراتے ہیں اور گھسیٹتے ہیں۔ فلسطین میں یہی، فلسطین میں کیا ہے، وہی یہودی جو ہے وہ آ کر ایک جوان کو پکڑتا ہے، پتھر اٹھاتے ہیں، ان کو لٹا کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پتھر کے ساتھ ان کی ہڈیاں توڑتے ہیں۔ کربلا میں یہی ظلم نہیں ہوا؟ تاریخ بشریت کا سب سے بڑا ظلم ہم کہتے ہیں کربلا میں ہے، لیکن آج بھی دنیا میں یہ جو ظلم سہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں جب وہ امام حسین پہ جو مظالم ہوئے، جب ان داستانوں کو وہ سنتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے، ان کے حوصلے جوان ہوتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن نواسہ رسول اتنی بڑی ہستی، اور پھر معصوم عسکر جیسے 6 ماہ لال وہ جس ظلم کے ساتھ شکار ہوئے، آج اگر فلسطینیوں کے بچے، آج کشمیری بھائیوں کے بچے اس ظلم و ستم کا شکار ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سنت امام حسین ہے، اس خاندان کی سنت ہے، اور اس پہ چل رہے ہیں، جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف جو آواز اٹھا رہے ہیں۔ رسول اکرم نے، امام حسین نے یہاں پر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، وزیراعظم عمران خان سے ہالینڈ کے وزیراعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے خطے اور عالمی رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ پرامن اور مستحکم افغانستان خطے کے مفاد میں ہے۔ افغانستان کی صورتحال کا بہتر حل سیاسی ہے۔ عالمی برادری کو افغان عوام کی امداد کے لیے بھرپور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ہالینڈ کے وزیراعظم کا افغانستان سے سفارتی عملے کے انخلاء اور معاونت پر پاکستان کا شکریہ۔ اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے ہارون الہی طور سے۔ ہارون الہی طور، بتائیے گا اس ٹیلی فونک رابطے کی صورتحال۔ جی، وزیر اعظم عمران خان کو ڈچ پرائم منسٹر مارک روٹ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پر بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈچ پرائم منسٹر کے ساتھ جو بات چیت ہے اس میں واضح کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال کو کلوزلی دیکھ رہا ہے، اور اس سلسلے میں علاقائی اور عالمی شراکت دار جو ہیں، پاکستان کے جو پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس بات پر زور دیا ہے نیدرلینڈ کے پرائم منسٹر کے ساتھ گفتگو میں کہ ایک پرامن اور مستحکم افغانستان جو ہے وہ پاکستان اور خطے کے لیے بے حد اہم ہے۔ وزیر اعظم نے نیدرلینڈز کے پرائم منسٹر کے ساتھ بات چیت میں افغانستان کے اندر انسانی حقوق کے تحفظ پر بھی زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مسئلے کا بہترین حل جو ہے وہ انکلوسیو سیٹلمنٹ ہے، یعنی جامع سیاسی حل جو ہے وہی مسئلے کا بہترین حل ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ افغانستان کے مسئلے کے حوالے سے کلوزلی رابطے میں رہے، اور اس حوالے سے مل جل کر کوششیں کی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم نے ڈچ پرائم منسٹر کے ساتھ بات چیت میں افغانستان سے سفارتی عملے اور بین الاقوامی تنظیموں کے سٹاف کے اخلاء کے حوالے سے جو کوششیں ہیں پاکستان کی جانب سے اور جو سہولتیں فراہم کی گئی ہیں اس سے بھی ڈچ پرائم منسٹر کو آگاہ کیا۔ ڈچ پرائم منسٹر نے وزیر اعظم کا پاکستان کی جانب سے جو سفارتی عملے کے اخلاء کے حوالے سے کوششیں ہیں ان پر شکریہ ادا کیا ہے۔ بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے جو ہیں وہ مضبوط رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ ہارون الہی طور، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان سے ہالینڈ کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔ کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔
लम यस्तकिम दीन मुहम्मद इल्ला बिक़त्ली फ़या सुयूफ़ खुज़ीनी, अगर दीन मुस्तफ़ा मेरे कत्ल के बगैर नहीं बच सकता तो आओ तलवारों में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो, लेकिन शर्त यह है कि दीन मुस्तफ़ा बाला जाए। मैं समझता हूँ आज फ़लस्तीन और कश्मीर की जो मज़लूम मिल्लतें हैं वो भी उसी पॉइंट पे खड़ी हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं, हम हुसैन के रास्ते पे हैं। और वही जबर के खिलाफ जो जिद्दोजहद, तागूतों के खिलाफ जिद्दोजहद, यहूदियों के खिलाफ या भारत की हुकूमत खिलाफ जो ये तहरीक है, मैं समझता हूँ हुसैनी तहरीक को कभी नाकामी नहीं होती, हमेशा कामयाबी होती है। और ये जो जुल्म है, जो कौमें जुल्म सहती हैं, सब्र इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ती हैं। अल्लाह का वादा है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। ये अल्लाह का वादा है। कामयाबी कश्मीर की होगी, फ़लस्तीन की होगी मौला हुसैन के सदके। जैसे करबला आज सरबलंद है, कश्मीर और फ़लस्तीन भी सरबलंद होंगे। भारत और इसराइल इंशाअल्लाह ज़लील और रुस्वा होंगे। मैं इस पे थोड़ा सा कि जो कहा गया है कि करबला कैफियत का नाम है, करबला एक जगह का नाम नहीं है जी। वो कैफियत जहाँ पे भी बपा हो, वो कश्मीर में बपा हो, वो फ़लस्तीन में बपा हो, वही करबला है, वही हुसैनियत है, वही यजीदियत है, वही मंजर है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ये कुछ हम देख रहे थे, थोड़ी सी हम रिसर्च कर रहे थे। 10 मुहर्रम हराम, चंद खसूसियात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को दर्जात आलिया नसीब हुई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती पहाड़ पर उतरी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का मनसब अता हुआ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौटाई गई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से नजात मिली, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठाया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन से नजात मिली, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहादत नसीब हुई, और 10 मुहर्रम की रोज़ी क़यामत कायम होगी, जो हमारा ईमान है। तो पी साहब इस पे क्या कहेंगे? 10 मुहर्रम ये दिन इतना सारी तारीख़ ने इसको लिखा है। और ख़ास कर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ़ ले आए तो मदीना की यहूदियों को देखा कि वो 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे यहाँ कहा 2 रोज़े रखें। जी, रोज़ा रखते थे। तो फिर हुज़ूर ने पूछा ये क्यों रोज़ा रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि इस दिन हज़रत मूसा को निजात मिली फ़िरौन और उसके लश्कर से। तो हुज़ूर ने फरमाया कि मूसा पे तो हमारी ज़्यादा हकदारी है यहूदियों से, तो हम रोज़ा रखेंगे। उन्होंने एक दिन रखा, हम 2 दिन रखेंगे। फिर जब तक रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ नहीं हुआ था, उस वक़्त तक ये वाजिब का हुक्म था इस रोज़े का, 9वीं और 10वीं मुहर्रम का। फिर जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो इसकी वो नफल या इस्तेहबाब का जो हुक्म है वो, इस वजह से इस दिन की जो अहमियत है आशूर की, और मुहर्रमुल हराम की यो हरमत जो है ज़माने जाहिलियत में भी, ये सिर्फ नहीं है कि इस्लाम ने उसको, ज़माने जाहिलियत में भी, क्योंकि जाहिलियत का भी तो कहीं न कहीं एक तारीख़ तसलसल था कहीं से, तो उधर उनको ये था कि ये जो तक़द्दुस के सबसे मुबारक दिन है वो ये दिन है मुहर्रमुल हराम के। तो ज़ाहिर है जो ये बयान करते हैं ये सारे वाक़यात जो है आप भी इस हवाले से कहेंगे मुहर्रम हराम की जो ये वाक़यात ज़ाहिर है जो तारीख़ ने लिखे हैं ये मौजूद हैं। मतलब बड़े चुनिंदा दिन हैं ये अल्लाह ताला के। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है आशूरा का दिन बहुत बड़ा, और मैं समझता हूँ तारीख़ इस्लाम का तो बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन इमाम हुसैन ने ये कुर्बानी दी और उसके बाद आज इस्लाम ज़िंदा व ताबिंदा है और दुनिया में फैल रहा है। हज़रत इब्राहीम ने जो कुर्बानी दी, हज़रत इस्माइल को लेके जा रहे थे, तफसीली वाक़े उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, शिया और सुन्नी ने लिखा है कि वहाँ जब ज़िबा करने लगे आँखों पे पट्टी थी तो वो छुरी जो है हज़रत इस्माइल की गर्दन पे नहीं चली बल्कि एक दुम्बा था उसकी गर्दन पे चल गई। बाद में आयत नाजिल हुई, फ़दैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इसके बदले में एक और ज़िब्ह अज़ीम पे वो किया है। तो वो अक्सर मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि वो ज़िब्ह अज़ीम से मुराद यही आशूर के दिन इमाम हुसैन का कुर्बान होना है। तो ये तारीख़ में ये सारे वाक़यात मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इन वाक़यात को लेकर हमें आशूर पे मुकम्मल आवाम को आगाही देने की ज़रूरत है कि आशूर को क्या हुआ और हमने क्या करना है। मैं यहाँ एक अर्ज़ करूँगा पीर साहब की इजाज़त से कि ये जो
मजालिस हैं, ये जो महाफिल हैं जो आशूर के दिनों में होती हैं, यहाँ हम मेरे ख्याल में मुश्तरका पैगाम दें अवाम को कि इसको इख्तिलाफ का ज़रिया न बनाया जाए, इसमें मोहब्बत की ज़ुबान इस्तेमाल की जाए। देखें ना, मैंने पहले बयान किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन लश्कर के साथ, आप क्या समझते हैं कोई कतल क्लाइमेट बाज़ कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए या कोई तयशुदा? वो तयशुदा है, अखलाक तो पिछले साल तो उसमें अमल दरामद बड़े मजबूत बने, पैगाम पाकिस्तान मौजूद है, मिली यकजहती कौंसिल का एक एलामिया मौजूद है। अमलदारी पे ज़्यादा हमारा जी अमलदार, यही हम कह रहे हैं कि मुहर्रम के जो भी प्रोग्राम करते हैं, स्टेज पे उलमा आते हैं, खुतबा आते हैं, ज़ाकिरीन आते हैं, हर मसलक के वाइज़ीन आते हैं, मैं समझता हूँ उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पैगाम दें कि मुहर्रम में जितने प्रोग्राम हों, मसलकों के दरमियान मोहब्बत को फ़रोग़ दें, इत्तिहाद को फ़रोग़ दें, जो हुज़ूर अकरम का मिशन है, अहले बैत का मिशन है, सहाबा किराम औलियाउल्लाह का मिशन है, उसको फ़रोग़ दें। और नफ़रतें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना और मुक़द्दसात की तौहीन करना, तनक़ीस करना, वो तौहीन अहले बैत। मैं थोड़ा सा ऐसे बताऊँ कि कुछ पिछले एक अरसे से, और ये जो यमन में आग लगी है, शाम में आग लगी है, इराक़ में जो नुकसानात हो गए, इसी तरह यहाँ पे भी यही सोचा जा रहा है। और इसमें दोनों तरफ से, दोनों साइड से बहुत से गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है और पूंग कर कदम रखने की ज़रूरत है। और ये मैं एतराफ़ करूँगा कि जो ज़ाबिता अखलाक है और ये जो हमने अभी पिछले साल बनाया है, ये बहुत पहले का बना हुआ है। इसका जो बुनियाद है 1951 में कराची में, इसका उस वक़्त के जय्यद उलमा तमाम मसालिक के वो जमा हो गए थे और उन्होंने इसकी बुनियाद उस वक़्त रखी थी, और शायद मुत्तहिदा हिंदुस्तान में भी उससे पहले हुआ था। अब उसको फ़रोग़ की, क्योंकि उस वक़्त इतनी मुनज़्ज़म साजिश शिया सुन्नी को लड़ाने की नहीं थी, अब है, ख़ासकर पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान में तमाम जितने कार्ड्स खेलने थे दुश्मनों ने खेल लिए, कोई फ़ायदा उनको नहीं हुआ, सब साजिशें नाकाम। एक ये चीज़ है जिससे वो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और ये आवाम के लिए भी दोनों हम बैठे हैं, हमारी तरफ से ये पैगाम है कि किसी मौलवी, किसी वाइज, किसी ज़ाकिर, किसी ख़तीब की उस जुमलों में ना आए जो आपको लड़ाने के लिए बहुत अहम पैगाम आपने दिया है। इलामा साहब, आप इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप ज़ाहिर बात है खुद भी आलिम दीन है और लोग आपको सुनते हैं, आपको मानते हैं। कोविड-19 की भी फोर्थ लेयर वेव है, हमें SOPs पे भी आज़ादारी ज़रूर होनी चाहिए, जलूस भी निकलने हैं, महफिल भी होंगी। कोविड-19 के SOPs पे अमल दरामद करना ये भी बड़ा अहमियत का हामिल है। आजकल मैं डेली 4-5 प्रोग्रामों में जाके खिताबात कर रहा हूँ। मुहर्रम हमारे लिए यही होता है, 10 दिन तो खुसूसन मुसलसल प्रोग्राम। मैं कल रात भी 1-1:30 बजे वापस आया, मुख्तलिफ़ जुलूसों में, चौकों पे ख़िताब करके। और हमारे ख़िताब का ये हिस्सा है, मुहर्रम से पहले जो पीर साहब के साथ मीटिंगें हुई और बाकी सारी SOPs के हवाले से हमने पहले प्रेस रिलीज़ भी दी, मैंने वीडियो पैगाम भी जारी किया, हमारे उलमाए किराम ने वीडियो पैगाम जारी किया, हमारे कायद अल्लामा साजिद नकवी साहब ने भी, और बाकी जो हजरात हैं बुज़ुर्गान, सब ने पैगाम जारी किए। और हमने आज़ादारों को बार बार मुतवज्जे किया। आज भी मैं एक जगह था, कल परसों पीर अली रज़ा बुखारी साहब कश्मीर वाले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ भी खिताब करते हुए मैंने आज़ादारों को और जो भी इमाम हुसैन के अलैहिस्सलाम के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं उनको पैगाम दिया है कि SOPs पे अमल करना आप पे शरन वाजिब है। हमारे मराजे, हमारे मुज्तहिदीन जो हैं उनका हुक्म है कि मेडिकल टीमें जो हैं सेहत के हवाले से उनकी बात मानना वाजिब है। मेडिकल टीमें ये कह रही हैं कि SOPs इस्तेमाल नहीं करोगे, सैनिटाइज़र इस्तेमाल नहीं करोगे, मास्क इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी जान को ख़तरा है। अगर मैं अपने आप को इतना मजबूत समझता हूँ कि मेरी इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत है तो मेरे भाई की शायद कमज़ोर हो, लिहाजा आप अपने मास्क इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, मजलिस में आएँ तो जानेमाज अपनी लेकर आएँ, अपने हाथों भी दस्ताने चढ़ा कर आएँ, और साबन के साथ हाथ धोने का बंदोबस्त हर मजलिस में गया हूँ, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो यह है कि बाहर मास्क एक अंबार पड़ा होता है, लोग सबको देते हैं मास्क, बहरहाल बाज़ जगहों पर बेहतियाती भी होती है, मातमी हैं, अब वो सूरत हाल। लेकिन हम यहाँ से फिर एक दफ़ा पैगाम देंगे कि आपने
اپنے تحفظ کے لیے، اور میں یہاں سے واضح طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان نے، NCOC نے جو جد و جہد کی ہے اس لہر سے اور اس وبا سے ملک و ملت کو بچانے کے لیے، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں اس مسئلے میں۔ پوری دنیا میں اور ہمارے ہمسائے جو ہیں ان میں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا ملک محفوظ ہے۔ یہ چوتھی لہر بھی جو جا رہی ہے ابھی تک، جو انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم ہیں، یہ محرم خیر سے گزر جائے۔ عوام سے پھر اپیل ہے، ریکویسٹ ہے ہماری، آگے ان SOPs پہ عمل کریں تاکہ ہمارا ملک محفوظ ہو، ہمارے ملک کے عوام محفوظ ہوں گے، میرے اپنے بچے، میری اپنی فیملی محفوظ ہوگی۔ بہت اچھا آپ نے کہا۔ پیر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے اس طرح کے بہت اہم دن ہیں ہماری زندگیوں میں، اس میں آپ کی وزارت مختلف مباحثے کرواتی ہے، مکالمے کراتی ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے بھی آپ کی وزارت کے اس طرح کوئی ڈائیلاگ ہوتا ہے؟ ہمارا علمی بحث ہو، لوگ اس سے مستفید ہوں اور دونوں اطراف کی گفتگو سنیں۔ اصل میں کہیں پہ انٹلیکچوئلز کے درمیان تو اس طرح کا بحث ممکن ہے، یعنی علماء، فقہا اور سنجیدہ طبقے۔ میں اس کے خلاف ہوں کہ کوئی عوام میں یا ٹیلی ویژن پہ یا میڈیا پہ یا جس میں سارے لوگوں کو ایکسیس ہو، کیونکہ بعض تاریخی حقائق ہیں اور اس کے بارے میں اہل سنت کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اہل تشیع کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے خلافت کے بارے میں، امام، اور وہ چیزیں سیٹلڈ ہے۔ اس کو اگر دوبارہ آپ چھیڑیں گے تو اس سے خیر نہیں نکلے گا، شر نکلے گا، تو اس کو اسی طرح رکھنا چاہیے۔ اور ہم جس کو کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسالک کے اختلاف کو ہم نے ختم کرنا ہے، ختم نہیں ہو سکتے، اس کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں۔ اور اس کو یہ عرب دنیا میں کہتے کہ تقریب بین المسالک، ان کی آپس میں قربت، جو بھی آپ کا خیال ہے، جو بھی میرا خیال ہے، میرا خیال ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں اور ایک دوسرے کے جو مذہبی معاملات ہیں اس پہ ہم اعتراض نہ کرے، اس میں دخل اندازی نہ کرے، اپنے مسلک کو نہ چھوڑو، دوسرے مسلک کو نہ چھیڑو، اس فارمولے کے تحت یہ بہت بہتر ہے۔ اور ماشاءاللہ اتنی زبردست موضوع ہے اور علمی بحث ہے، کئی گھنٹوں ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی تنگی آڑے ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر پیر نور القادری صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نشست کی۔ علامہ عارف الوادی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ویورز آپ کا شکریہ۔ اور مجھے تو میں سمجھتا ہوں ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ 9ویں یا 10ویں محرم کو ہم گفتگو کرتے ہیں، واقعہ کربلا، پیغام حسین کو یاد کرتے ہیں، عہد تجدید کا دن ہے اور اس سے ہمیں سبق ضرور سیکھنا چاہیے۔ اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو اوصاف انہوں نے قائم کیے ان مشکل اوقات میں، ان کو ضرور فالو کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں پیغام یہ ہونا چاہیے کہ پرامن جدوجہد کریں تو انشاءاللہ نتائج آپ کو ملیں گے۔ اور چلتے چلتے چند اشعار، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ انہی کلمات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ سید انوار الحسن اور پوری پرشن ٹیم کو اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔ مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔